وہ واقعہ جسے میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ نقل کر چکا ہوں کہ وہ ایام اربعین میں وہ جو خیمے نصب ہوتے ہیں کربلا کے اندر زائرین عزاداروں کی خدمت کرنے کے لیے، مشی کرنے والوں کی خدمت کرنے کے لیے، تو انہی خیموں میں سے ایک خیمے کے اندر اس علاقے کا ایک گنہگار ترین شخص، پست ترین شخص، جو حقیر ترین شخص، جو پورے معاشرے میں گناہوں کے عنوان سے ایک مشہور شخص تھا کہ اس سے بڑا گنہگار اس معاشرے میں زندگی نہیں بسر کرتا تھا، یہ شخص آتا ہے اس خیمے عزا کے اوپر ایک چائے کا ایک گلاس استعمال کرنے کے لیے اور پینے کے لیے، یا 2 منٹ اس خیمے کے باہر آ کر کھڑا ہو تو خیمے کے لوگوں نے اس کو دھتکار دیا، کم ظرف تھے، انہوں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم حضرت سید الشہداء کے اس خیمے میں اور ہمارے مکب میں آ کر جو ہے وہ ہماری بدنامی کا باعث بنو گے، لوگ تمہیں یہاں پر دیکھیں گے اور کہیں گے کہ فلاں گنہگار، فلاں خطاکار، فلاں معصیت کار کا ان لوگوں سے تعلق ہے اور اس انجمن سے تعلق ہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے جو وہاں منتظمین تھے انہوں نے اس کو دھتکار دیا، اس کو کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، ہمارے قریب نہ آنا۔ خیمے کا جو سربراہ تھا وہ ایک دانا شخص تھا، وہ ایک عرفان عزا رکھنے والا شخص تھا، اس نے اس گنہگار کو ندا دی، اس کو بلایا اور کہا کہ تم آئے ہو، یقیناً تمہارا مقصد حضرت سید الشہداء کی خدمت کرنا ہے، زائرین حضرت سید الشہداء کی خدمت کرنا ہے۔ یہ لوگ نادان ہیں، یہ اس بات کو نہیں جانتے، لیکن ہمیں ایک کام چاہیے جو تم ہی انجام دے سکتے ہو، اور وہ کام یہ ہے کہ ہمارے خیمے میں چینی نہیں ہے، ہمیں چینی لا کر دے دو۔ اب یہ گنہگار شخص، اسے پیسے دے دیے جاتے ہیں کہ یہ جا کر حضرت سید الشہداء کے اس خیمے کے لیے جا کر بازار سے چینی لے کر آئے، فقط اس کا کام ہے جانا اور لے کر آنا، اس نے سرمایہ بھی اپنی جیب سے خرچ نہیں کیا ہے، فقط وہاں دکان سے خریدے گا اور اس خیمے تک منتقل کر دے گا، اور اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ شخص جاتا ہے اور جا کر وہاں سے چینی کو خریدتا ہے، ابھی واپس آتا ہے راستے میں اور واپس آ کر دیکھتا ہے تو ایک دوسرے خیمے والے اسے وہاں سے جو ہے نا وہ دیکھ لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم چینی لے کر جا رہے ہو، اور یقینی بات ہے کہ تم حضرت سید الشہداء کے خیمے کے لیے چینی لے کر جا رہے ہو، ہماری بھی چینی ختم ہو گئی ہے تو یہ دو ہم یہاں پر استعمال کریں، اور وہ خیمے والے اس سے چینی وصول کر لیتے ہیں اور اپنے خیمے میں استعمال کر لیتے ہیں۔ اب یہ گنہگار شخص، یہ خطاکار شخص، یہ معصیت کار شخص یہ کہتا ہے کہ میں تو چینی لینے کے لیے آیا تھا، انہوں نے مجھے پیسے دیے تھے چینی کے لیے، اور چینی جب میں نے لی ہے تو یہ اس خیمے والوں نے مجھ سے لے لی ہے، اب میں وہاں اس خیمے میں جاؤں گا تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں چینی لینے بھیجا تھا اور تم چینی لے کر نہیں آئے ہو، لہٰذا میں انہیں کیا جواب دوں گا۔ واپس پلٹتا ہے اس دکان کی طرف، اور تاکہ دوبارہ وہاں سے چینی خریدے اور اس خیمے والوں کو وہ چینی لا کر دے، لیکن ابھی پلٹ ہی رہا ہوتا ہے کہ اسے ملک الموت آ کر اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ اب جب ملک الموت اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے اور اسے باقاعدہ جو ہے وہ اس عوالم میں لے جایا جاتا ہے، اور اس دنیا میں اس کی یہ حالت ہے کہ اس کا جسد جو ہے، جنازہ جو ہے وہ زمین پر پڑا ہے اور کوئی اس کے قریب آنے والا نہیں ہے کہ یہ فلاں گنہگار شخص ہے، فلاں شخص ہے کہ جو پورے معاشرے میں گناہ کے اعتبار سے شہرت رکھتا ہے، اس شخص کے پاس نہیں جانا چاہیے، اس شخص کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ اسے آئے کوئی یہ جو میونسپل پارٹی والے آتے ہیں یا کوئی ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو لاوارث افراد کو دفن کرتے ہیں، کوئی ایسے افراد جو گند کوڑا کچرا اٹھاتے ہیں، وہ آ کر اس کو اٹھا کر لے جائیں، ہم اسے ہاتھ نہیں لگائیں گے، یہ بہت گنہگار شخص ہے، ہم اسے ہاتھ لگائیں گے تو ہو سکتا ہے اس کے گناہوں سے ہم بھی آلودہ ہو جائیں۔ ایک ایسا تفکر بسا اوقات معاشرے میں پایا جاتا ہے، لہٰذا اسے لے جایا جاتا ہے، اسے غسل دیا جاتا ہے، اسے کفن پہنایا جاتا ہے، اسے قبر کے قریب لے جایا جاتا ہے۔ تو اب یہ شخص خود اس مسئلے کو حکایت کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ ایک نورانی شخصیت میرے پاس وہاں پر آتی ہے اور ان ملائکہ کو جو قبر میں موجود ہیں آتشین گرز لے کر اور میرا انتظار کر رہے ہیں، وہ ان فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ شخص میرا زائر ہے، یہ شخص میری عزاداری منعقد کرنے والا شخص ہے، تو اسے چھوڑ دو۔ وہ کہتے ہیں کہ یا ابا عبداللہ الحسین، ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں، یہ تو معاشرے میں گناہوں کے اعتبار سے شہرت رکھتا ہے، مشہور انسان ہے، اسے ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو کہا اس شخص نے میری عزاداری کے لیے جو اہتمام کیا ہے، یہ جو چینی لینے گیا ہے، اس وجہ سے تم اسے بخش دو۔
تو فرمایا کہ ہم اسے کیسے بخشتے، اس کے دامن میں تو بہت گناہ ہے۔ فرمایا اس کے گناہ کے عوض میں وہ جو چینی کا ایک دانہ ہوتا ہے اسے ایک پلڑے میں رکھو اور دوسری جانب اس کے گناہوں کو رکھو۔ اگر اس کا وہ چینی کا دانہ اس کا وزن زیادہ ہو تو اس گناہ کو درگزر کر دو، معاف کر دو۔ لہٰذا اس کے گناہوں کو ایک طرف رکھا گیا اور دوسری جانب چینی کو رکھا گیا کہ اس چینی کے وزن پر اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ اس کے بہت سارے گناہ معاف ہو گئے، لیکن ابھی بھی اس کا دامن گناہوں سے آلودہ تھا۔ تو اب حضرت سید الشہداء کہتے ہیں کہ اس نے نیت کی تھی کہ یہ دوبارہ جائے گا اور 1 کلو چینی لے کر آئے گا، اسے مہلت نہیں ملی، لیکن اس نیت کا تو اسے اجر اور ثواب ملے گا، لہٰذا وہ 1 کلو چینی بھی اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائے۔ وہ چینی بھی رکھی گئی تو اب بھی اس کے گناہ بہت سارے جو ہیں وہ معاف ہو گئے، لیکن فرشتوں نے کہا کہ یا ابا عبداللہ، ابھی بھی یہ شخص گناہ گار ہے۔ تو حضرت سید الشہداء کہتے ہیں کہ میں تو خود اس کا جو ہے وہ شفیع ہوں، میں خود اس کی ضمانت دیتا ہوں، میں خود اس کے اس نامہ اعمال میں آ کر جو ہے وہ قرار پاتا ہوں، چونکہ یہ میرے دروازے پر آیا ہے اور میرے لیے چینی لینے جا رہا تھا، میرے عزاداروں کی خدمت کرنے کے لیے جا رہا تھا، یہ میرے عزاداروں کا خدمت گزار ہے، لہٰذا میں اس کی شفاعت کرتا ہوں۔ اور حضرت سید الشہداء نے اس کی شفاعت کی اور پھر فرشتوں سے کہا کہ جاؤ اسے مہلت دیتا ہوں، اسے واپس لے جاؤ اس دنیا میں تاکہ یہ جا کر اعمال حسنہ کو انجام دے، اعمال خیر کو انجام دے۔ ابھی اس شخص کو قبر میں اتارا ہی جاتا ہے کہ یہ شخص دوبارہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو اس تمام ماجرہ کا ذکر کرتا ہے کہ کیسے حضرت سید الشہداء نے مجھے اس حول ناقی سے نجات عطا کی ہے اور حضرت سید الشہداء نے مجھے واپس پلٹایا ہے تاکہ میں اپنے گناہوں سے استغفار کروں اور خداوند متعال کے حضور میں عفو و درگزر کا مطالبہ کروں حضرت سید الشہداء کا واسطہ دے کر، لہٰذا یہ شخص واپس آتا ہے۔ تو جب حضرت سید الشہداء اپنے خیمے میں خدمت کرنے کے لیے اور چینی لے لانے والے ایک ایسے گنہگار کو جو ہے وہ اس مقام پر پہنچا رہے ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں کسی گنہگار کو حضرت سید الشہداء کے خیمے سے واپس پلٹانے والے؟